الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. اللہ رب العزت احکم الحاکمین دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا درود پاک صاحب الاولاد شافع روز جزا احمد مجتبی محبوب دو جہاں مالک کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کی کائنات ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی اور سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور رب العزت اس بابرکت جمعۃ المبارک یا پاک سالانہ صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے. سامعین عزیز احتشام اے ماہ محرم رجب المرجب شریف دا پیارا مہینہ ہے جن متعلق رب العزت نے فرمایا الرجب شہر اللہ، فرمایا کہ رجب میں اللہ کا مہینہ ہے. باقی بھی رب العزت دے مہینے ہیں لیکن اس کی نسبت میرے محبوب دے نال جو تھی گئی ہے. میرا محبوب جو اس مہینے دی ستاوی رجب المرجب کو رب دی پاک بارگاہ دے اندر عظیم ملاقات فرمائیے. رب العزت نے فرمایا الرجب شہر اللہ، یہ مہینہ میں رب العالمین ہے. دیکھو کہ جڑے رب کو اپنے محبوب دی ملاقات جس مہینے دے اندر تھی اس مہینے دے اتنا پیار ہے کہ فرمایا کہ یہ میں رب دا مہینہ ہے. اس محبوب نال کتنی محبت دے انداز ہو سکتے، اس محبوب دی محبت کا کون اندازہ لا سکتا ہے. رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو لامکان علی سیر کرائی. بالآخر میں اس موضوع طرف نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اس مہینے کو بہت ساری نسبت حاصل ہیں. اس ماہ مکرم دی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاہ عطائے رسول فناف الرسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری الحسنی والحسینی آپ کا وصال باکمال ہے پیا عرس مبارک ہو رہا ہے. اور اس ماہ مکرم دی جڑی اج میں موضوع سخن بنائے 13 رجب المرجب کو علی المرتضی شیر خدا
حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت باسعادت بھی یہ پئی اور اسی ماہ مکرم دی 14 رجب المرجب کو عطا رسول خواجہ خواجگان چشتیہ دا شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت سعادت بھی اس مہینے دی 14 تاریخ ہوئے پئی کافی ساری نسبت آئین پہیاں لیکن جڑی آیت مقدسہ میں تلاوت کی دی اس آیت کے تحت کچھ معروضات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی عمر مبارک 9 سال رہی آپ نے جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام کو جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام کو ڈٹھا اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ڈٹھا رب دی عبادت کے اندر رب دی عبادت پہ کریں گے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو پوچھا سونے آئے کیا پہ کریں دے نمہ کوئی طریقہ سانے دے پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے میں کو نبی بنا دے بھیجے میں کو نبوت عطا کی دیسی نال میں کو دین اسلام بھی عطا کی دیسی کہ جائے رب دی اصلا بندگی پہ کریں گے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ساز مدد اسلام قبول کر گیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 درہم جمہور علماء دائن ہوتے اتفاق کے پیا 4 درہم پہ آپ نے 4 درہم جو 1 درہم جو رات کے اندر خرچ رہا ہے خدا نے اندر کر دیتا 2 درہم ڈیہ صبح تائی خرچ کر دیتا 3 درہم چھپ چھپا دے کہہ کو پتہ نہیں کوئی رب کے رہا خرچ کر دیتا 4 درہم آپ نے اعلانیہ طور لوگوں کے سامنے رب کے رہا خرچ کر دیتا جس نے علی پاک نے ایک خرچ کیتا رب العزت نے فرمایا جبرائیل اے میرا پیارا کلام اے قرآن پاک دے آیت مقدسہ میرے محبوب کو لے دیوان میرے محبوب کو میرا پیغام لے سلام لے کو عرض کر کے سوڑیا اے توڑا غلام جے 4 درہم جو خرچ کی دسی میں رب العزت نے قرآن نازل فرما دیتا اس کی شان دے مطابق رئیس المحدثین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمینے کہ یہ آیت مقدسہ جنہی میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی اور فرمایا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا کچھ کیتا اس آیت مستقل اس آیت مطابق بالکل رب العزت نے انہوں نے نازل فرمائی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمانے فرمایا کہ قرآن پاک نے جتنی آیات مبارکہ حضرت علی پاک کی شان اندر نازل تھیں اتنے بائے کہن صحابی دے شان اندر نازل نہیں تھیں سبحان اللہ اگر محبت اللہ بیٹے دے آنکھوں سبحان اللہ پڑھیے قرآن سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نے فرمایا او لوگ ينفقون جڑے خرچ کریں اپنے مال کو اپنے جائیداد کو اپنے پیسے کو رب العالمین دے راہ پر خرچ کریں باللیل رات دے اندر باللیل والنہار دیہ کو خرچ کریں سرن چھپ چھپا دے کریں وعلانیت اعلانیت دے کریں فلہم اجرہم انہاں واسطے اجر عند ربہم
انہاں دے رب دے کول ولا خوف علیہم انہاں کو کہے قسم دا کوئی خوف کہنی ولا هم يحزنون قسم دا غم کہنے جن کل زمین ہے جن کل جائیداد ہے جن کل مال ہے جن کل سونا ہے چاندیوں کو غم ہے آج دنیا اندر دیکھ لو کہ کو اولاد دا غم ہے کہ کو اولاد نہ فرمانی دا غم ہے کہ کو اولاد نہ عمر دا غم ہے کہ کو مال و جائیداد دا غم ہے کہ کو غربت دا غم ہے کہ کو قسم دا غم ہے یہ غم نہیں مکدا جل مر ویسی مرن بعد قبر دے اندر منکر نکیر ہیں سوالات جوابات دا غم ہے بالکل صراط دا غم ہے دوزخ دا غم ہے اے غم نہیں مکدا لیکن قربان ونیا اس آئے اس بندے دی شان تو جہدے رب العالمین دربارے فرماوے کہ ان واسطے کوئی غم کہنی کوئی خوف کہنی رب العالمین خود گارنٹی دے دے فرماوے کہ ان واسطے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ اس پاک ذات اقدس ہر بندہ غم دے اندر مبتلا ہے پریشانی دے اندر مبتلا ہے لیکن علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں کو کوئی غم کہنی کوئی خوف کہنی اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیسے شانہ دے مالکن اور ایک روایت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے مثال مبارک تو 6 دن بعد حجرہ رسول دے پہنچن دروازہ رسول دے پہنچن حضور پاک دا وصال ہو چکا ہے اور جو حضرت ابو بکر صدیق بھی آگئے یہ دوئے آیت یہ روایت بیان فرماؤں حضرت انس بن مالک یہ او جوان ہے جائے 10 سال میرے آقا علیہ السلام دی خدمت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق آگئے دروازے دے اندر اور حضرت علی المرتضی آگئے دروازے دے آدھے انہوں کھڑے ایک روایت اندر آدھا ہے کہ آپ نے فرمایا علی پہلے دروازہ تو کھٹکا دوسری روایت اندر آدھا ہے کہ فرمایا علی پہلے دروازہ تو کھول لیکن نہ علی پاک دروازہ کھٹکے دے نہ ابو بکر دروازہ کھٹکے دے دوئے کر کھڑے لیکن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی پہلے تو دروازہ کھٹکا کیونکہ تو زیادہ شان دا مالک ہے تیرا مرتبہ عرفہ والا مقام ہے پیا انہیں کہا کہ اے نسا کیڑی وجہ تو میرا عرفہ والا مقام ہے پیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائی کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ انتاقی فی الدنیا والآخرہ علی میرا دنیا دے اندر بھی پیر ہے آخرت دے اندر بھی میرا پیر تو زیادہ مستحق حقدار ہے دروازہ تو کھٹکا لیکن جس نے علی پاک نے گال سنے آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق لیکن بار میں بھی نبی پاک کو سنائے فرمایا جس نے میں اعلان نبوت فرمائے کہیں میں کو تسلیم نہیں کیتا ہر ایک نے میں کو جھٹلا دیتا ہے لیکن صدیق اکبر وہ ہے کہ سارے کو پچھا کر دے خاندان کو برادری کو ماں پیو کو سارے کو چھوڑ دے بالوی میری گواہی دیتی سی صداقت دی میری بادشاہی دی میری نبوت دی مہر لا دیتی سی میری تصدیق کی دی سی فرمایا علی اے بھی گال تے ٹھیک ہے لیکن فرمایا چل اپنا دروازہ کٹھا کھول دے لے چل رہے ہیں حضرت علی پاک اے نہیں لوگ آتے ہیں کہ علی پاک حضرت ابو بکر صدیق دے خلافت نانا اور قبلہ وہ حفظہ بنے ہیں آپس اندر پیار اتفاق کریں آپس اندر خلوص دنا رہنے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک روایت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کھڑے پڑھ دے مسجد نبی شریف کے اندر آپ نماز کھڑے پڑھ دے نماز دے حالت رکوع دے اندر گئے ایک سائل ہے سائل ہے انہیں اشارہ کیتا ہے رب دے نام دے منگے سے آپ نے اتھائی کر اپنی ہاتھ کو اگلے کو اگاں بڑھا دے اپنے اشارہ کیتا ہے میری چاندی لیا روٹی لہا ہے یہ ہاتھوں کی داگا اس سائل نے جس ٹائم میرے علی پاک نے ہاتھ دے جو انگوٹی لائی جنہ سائل آئی اس مسجد دے اندر آئی میرے آقا علیہ السلام میں یہ معاملہ دے دے بیٹھے انسار ماجرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سائل اے نسا اے تے کیا سوال کیتا ہے انہیں عرض کیتا سونے میں علی پاک کو سوال کیتا ہے کچھ منگا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا پر علی پاک نے کو عطا کیتا ہے عرض کیتی جی سونے میں کونے اے آپ
جڑی انگوٹھی ہے اے جڑی دی مندری ہے میں گلہار چاندی دی دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو جنا رب دی پاک بارگاہ دے اندر اتنا خرچ کر چکا ہے رب العالمین تیری ہر ایک عبادت کو قبول فرما تیری پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها فرمایا میں دروازہ حکمت علی ادا فرمایا میں دار الحکمت میں حکمت جنا شہر علی ادا دروازے انا مدینہ العلم وعلی بابها فرمایا میں شہران علم دا علی ادا دروازے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الى وجه علی فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس ٹائم ہجرت کر دی مکہ پاک کی جو ہجرت مدینہ پاک ہے آپ دے نال انصار مہاجرین ہن پے اوتے تیرے لامڑا لے میرے آقا علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم فرمایا جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم فرمایا آپ نے سارا کو ایک کر لیتا لیکن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جڑے صحابی ہجرت کرتے ہیں انہاں دے نال کچھ مالدار ہن پے کچھ کمزور ہن پے تاکہ انہاں دی امداد ایک بار ساتھ دے انہاں کو آقا علیہ السلام نے دوستی قائم کر دی فرمایا فلانا فلانے دا دوست ہے فلانا فلانے دا دوست ہے ہن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دے دین کہ میں کو کوئی آتا ہے کہ فلانا فلانا دوست بھی یہ کہنے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں پریشان ہے علی جن انت فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا بھرا ہے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی کتنا ہی مقام عرفہ ہے عرفہ اعلیٰ مقام علی پاک ہے جب میرے آقا علیہ السلام فرماویں کہ علی تو میرا بھرا ہے آخرت دے اندر بھی دنیا دے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے اندر مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہیں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے کھٹا کھٹ مسجد پر یہ صحابہ کرام نے اندر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دروازے نے اندر آئے اور جس نے بیٹھے رہے کہ جگہ گانی ایسے کرنے کے جگہ نے میں بہما اے دل اندر حسرت بھی ہے کہ انکا مادا آقا علیہ السلام دے قدمان اندر بھج باوا کھڑے تسی چین دے بھئی میں کو کوئی جگہ دے گئے اتے کے تاجدار صداقت بھی بیٹھے عدالت شہنشاہ بھی بیٹھے سخاوت شہنشاہ بھی بیٹھے دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے جس نے حضرت ابوبکر صدیق دی بھی نگاہ پئی علی پاک نے میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ علی پاک دے پئی میرے آقا علیہ السلام دل اندر ایک خیال ہے کہ کوئی ہوئے جڑا علی پاک کو جگہ دے لیکن جس ٹائم علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر تھوڑا سائڈ دیتے کہ آپ نے فرمایا علی کتے گرا میرے کول آ کر فرمایا کہ کملیا سیدنا صدیق اکبر تے ابوبکر صدیق دے علی پاک صحابہ کرام نے اپنے اندر محبت ایسی قائم کی دی امت محمدیہ بس درس عطا فرما دی لیکن انہوں نے آپس اندر نہیں لڑائی کی دی لیکن آئیتے ایسے لوگ بھی ہیں جڑے آتے ہیں کہ علی پاک تے ابوبکر صدیق دی بڑی لڑائی ہے پئی عمر پاک دی بڑی لڑائی ہے پئی لیکن انہوں نے ایسے معاملات بھائی چارہ قائم کر دیا کہ رہی دنیا تک لوگ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کیسا ہی صحابہ کرام کو درس عطا فرمایا اگر کوئی موزی بد عقیدہ بد مذہب اگال کرے کہ صحابہ کرام آپس اندر لڑ دیا اگر کوئی کہتا شاگرد آپس میں لڑائی کرے آتے استاد دی وچ کمی ہے استاد نے تربیت نہیں کی تھی میں نے بولیا تو اتنی گال نہیں سمجھی کہ جب تو آتے صحابہ کرام آپس سے اندر بالکل یہ کہنا ہے متفق کہنا ہے لڑائی ہے پئی تو کمرہ الزام ہے نبی دے ہوتے آئے نا کیا کون نبی دی تربیت کے اندر اتنا بھی اثر کہہ رہے کہ آپس میں اتفاق محبت نہ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کا پیارا غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان اندر رب لم یزل متعدد آیات نازل فرمایا رب لم یزل فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المحدثین رئیس المفسرین آپ اس دی آیت مبارکہ دی تفسیر فرمے دے آپ فرمیرے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نزل هذه الآیہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آیت مبارکہ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان
تشریف فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا صحابہ کا نام نے پوچھا راوی کو کہ ابو تراب علی پاک کو لقب کینے ملا؟ راوی بیان کرے دے کہ ایک بار حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خاتون کائنات سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا درمیان کوئی تھوڑی بات چیت تھی جن دی وجہ تو حضرت علی پاک خفا تھی گئے رنجیدہ کی گئے اور آپ نے گھر دے باہر تشریف لے دے گئے کلولہ بھی آپ نے دوبارہ نہ فرمایا پیر بیٹھے مسجد اندر آپ سم گئے میرے آقا علیہ السلام جس نے گھر دے اندر آئے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو پوچھنے کہ تیرے چاچے دا بیٹا کتے گئے یعنی حضرت علی پاک آپ نے پر عرض کی دا آبا جان بس تھوڑی پتی کوئی گفتگو تے یہ گال دے علی پاک ناراض سیدھے بہت چلے گئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام صحابی کو فرمایا بن علی پاک کو تلاش کر دے رہے دیکھا کتے گئے اور غلام یہ تلاش کرے نہ کرے نہ میں نے مسجد اندر لے رہے حضرت علی پاک سوتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام کو آلے پیغام دیتا میرے آقا علیہ السلام تشریف لے دے گئے مسجد اندر جلے لے دیں آپ نے مجھے مٹی کو چھنڈکائے مٹی کو چھنڈک دے چادر لینا آپ کی پہلو تو لطی ہوئی گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب میں نے کہ مٹی دا باپ ابو تراب فرمایا کہ اٹھو کہ حضرت علی پاک فرمایا کہ میں کو بیا کوئی ایسا لقب یا پیارا کہنے کا لگیا ابو الحسن بھی آپ دا لقب بھی بیا آپ دے اسد اللہ غالب بھی آپ دا لقب بھی شیر خدا بھی آپ دا لقب بھی بیا لیکن فرمایا جڑا کہ میں کو لقب ابو تراب دا محبوب ہندرا کوئی میں کو لقب بھی محبوب سبحان اللہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العزت نے بڑی شان نازل فرمائیاں دیکھو کہ وہ رات جڑا حضور علیہ السلام ہجرت فرما دے آقا علیہ السلام اپنے بستر دے علی پاک کو سما دے وندے جب کو رسالت مآب دا بستر مل ونے وہ کو باقی کی دی چیز دی ضرورت ہے انہیں واسطے دنیا دی آخرت کی بادشاہ اٹھائیں گے نا جب کو نبی پاک دا بستر جو مل گیا والوں نے واسطے باقی کیا ہی ضرورت ہے میرے آقا علیہ السلام نے جس نے ہجرت فرمائی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے دے گئے میرے آقا علیہ السلام بہت تشریف لے دے آئے لیکن کافرہ کو خبر بھی نہ چلی تو امام عاشقان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی روح تڑپی پوچھا گیا ہے صحیح اگر علی پاک بھی اندر چلے وجہ کافر بھی کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام مہرہ وجہ بل بھی خبر نہ لگے تو امام بوسیری دے حجر اندر آقا علیہ السلام پہنچ وجہ دونوں کو خبر پہنچ وجہ فرمایا کہ جنہیں ناک ہوئی بند جنہیں اندر ہوئی کفر جنہیں اندر ہوئی نور دی شمع روشنی نہ تھی ہوئی اور وہ کو تو کچھ نظر نہیں جنہیں اندر جو تھیا وہ تو اندر ہے وہ کیا نظر آنا ہے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا پتا کیا ہے کیا ہے لیکن امام بصیری سے حجر اندر جس نے آئے تو میرے آقا علیہ السلام تو امام بصیری کو پتہ چل گیا اور پوچھا کیا ہے صحیح صحابہ کا نام فرمایا کہ جس ٹائم بھی سب حضور پاک کو تلاش کر سلوت ہویا سب کچھ دینا سے رستے آپ نسینن کے حضور پاکی تو گزر دے گئے رستے محتر منور تھی وینا خوشبوانا مہک وینیا اعلیٰ حضرت نے کیا بول فرمایا آپ فرمائے ایک دعا کو سبحان اللہ امام علیہ سنت مجددین و ملت الشام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرمائے ان کی مہک نے دل کے بھجے کھلا دے ان کی مہک نے دل کے بھجے کھلا دے جس راہ چل دے ابو بکر کو پوچھنا نہیں بولا جنہیں کر خوشبو آمینہ ابو بکر ہو رہی حضور پاک دے پچھو علی پاک آمینہ جنہوں خوشبو آمینہ علی پاک ہو رہی عمر پاک آمینہ جنہوں خوشبو آمینہ ہو رہی حضرت عثمان پاک آمینہ جنہوں خوشبو آمینہ ہو رہی فرمایا کہ حضور پاک کو پوچھنا نہیں بولا رستے آپ نے سے دین کہ حضور پاک تو گزر دے گئے میرے آقا علیہ السلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو میرا بھیرا ہے دنیا اندر کے آخرت اندر ہے رب العالمین
علی پاک کو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ خوبصورت حسین و جمیل کردار بھی اعلیٰ ہے دختار بھی اعلیٰ ہے سب کچھ اعلیٰ ہے لیکن ہر ایک صحابی کا رتبہ اپنے مقام سے عرفہ و اعلیٰ ہے سیدنا صدیق اکبر پہلے حضور پاک دے عاشق کو غلام کو لے دے آخری غلام تک سارے صحابی سارے اکیاں دے ٹھک ٹھک بس کہ شاہ کیا ہو فرمایا علی علی گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر میں نال پڑھ سو ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر علی علی نگر نگر گلی گلی علی میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا علی پاک بچن میں جو آپ نے اسلام قبول فرمایا جوانوں نے جو ابو بکر صدیق نے اسلام قبول فرمایا غلاموں نے جو حضرت زید نے اسلام قبول فرمایا اور جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول فرمایا سبحان اللہ علیہ السلام نے سارے صحابہ شان آلے ان اندر کوشش کریں اگر ایسے لوگ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا دیں ظالمان جنہ میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے نسبت کو ہوئے میرے آقا علیہ السلام دا پڑھایا ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے بدوارا چہرہ دیتا ہوئے اس نے پارے تو زبان درازے کرے یہ وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نے ستارہ دے مثال فرمایا جڑا بھی انہاں نے نقش قدم دے چل ویسے جڑا بھی چل ویسے راہ ہدایت تک پہنچ ویسے فرمایا اگر جڑا بھی میرے کہیں صحابہ کرام دے راہ کو چھوڑے سی یا میرے اہل بیت اطرات کو چھوڑے سی وہ راہ ہدایت بھٹک ویسی اور راہ ہدایت کو لہے ویسی کر لے سامین جی وقار رب العالمین حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ الغالب اللہ دا شیر ایسا لقب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے بڑی شانہ عطا فرمایا ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمینے کہ دو بدو آ گئے جھگڑا انہیں درمیان دیا وہ آئے کہ انہاں کے مندے فیصلہ کرواؤں اے چلے اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ کو آپ نے فرمایا کہ علی پاک انہاں دا فیصلہ آپ فرماؤ چاہ کرو چاہ انہاں دا فیصلہ اس لئے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نا انہاں بدوں نے آکر کے سارا فیصلہ ہوگی علی پاک کرے سارے اس طرح انہوں نے یہ تلخ کلامی کی تھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریبان پکڑ لیا آپ نے فرمایا ظالمت ہے اس تے بارے گال کی تھی جڑا حضور پاک دا ویر ہے جڑا گراہ ہے تو انہیں بارے زبان درازی کی تھی کہ دیکھو کہ حضرت علی پاک دے بارے حضرت ابو بکر صدیق بھی آکھیں کہ اے نا بڑی شان آلے عمر پاک بھی آکھیں بڑی شان آلے لیکن میرے آقا علیہ السلام اپنی لفظ جگر دل دا ٹکڑا عطا فرما دے اور سارے صحابہ کرام میں یہ فرماویں کہ علی پاک بڑی شان آلے علی پاک فرماویں ابو بکر بڑی شان آلے عمر بڑی شان آلے ایک باری آپ پیار و محبت اندر آمیں لیکن جب تریجہ وچ بندہ آمیں شیطان بند لڑا گئے وہ شیطان آکھوئے بھی آگیا سامین اسی وقار رب العزت اصل سارے حضور علیہ السلام تمام صحابہ کرام دے نقش قدم دے چلن دے اور حضور علیہ السلام دے محبت اور صحابہ کرام دی محبت اور اہل بیت دی محبت تمام اولیاء کاملین دی محبت عطا فرماوے اور رب العالمین حضرت علی المرتضی شیر خدا دی پاک ولادت باسعادت صدقہ تمام امت محمدیہ دے اپنے خاص رحمت کرم نزول فرماوے آمین ثم آمین جنہ حضرات خدا کے ہم نہیں فرمائی اپنی سنتوں کو